بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ سب کے ساتھ امن راجپوت۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تفسیر قرآن کریم کی، اور جس کتاب سے ہم تفسیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تفسیر ضیاء القرآن، جو کہ حضور پیر محمد کرم شاہ الازہری صاحب نے لکھی ہے، یعنی حضور ضیاء الامت نے لکھی ہے، اور ہم کسی بھی توقف کے بغیر اس کو سٹارٹ کریں گے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ تو حضور ضیاء الامت کا انداز بیان کچھ ایسے ہے کہ آپ ہر سورت کے شروع میں ضرور اس سورت کے بارے میں کچھ نہ کچھ مختصراً اس کا ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں، اس کا ایک تعارف پیش کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی تعارف سے ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ مختصر لیکن حقائق اور معانی سے لبریز، دل نشین اور دل آویز جلیل القدر سورت ہے، جس سے اس مقدس آسمانی کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کو ساتھ ساتھ میں ڈیفائن کرتی چلوں۔ مختصر کہتے ہیں، مختصر یعنی کہ جو ایک قسم کا جس کے اندر نا اختصار ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ لمبی جو چیز نہیں ہوتی، جو کم سطروں کے اندر اپنی بات جہاں پر مکمل کی جاتی ہے۔ حقائق، حق کی جمع، اور حق کس کو کہتے ہیں؟ سچائی کو کہتے ہیں۔ حقائق اور معانی سے لبریز، یعنی اس کے اندر تمام سچائیاں ہیں، تمام معانی جو ہیں وہ موجزن ہیں۔ دل نشین اور دل آویز جلیل القدر صورت ہے، جس سے اس مقدس آسمانی کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی جیسا کہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ قرآن کریم چاروں آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، تو حضور ضیاء الامت نے پہلے ہی اپنی جو پہلی سطر لکھی اس کلام کے بارے میں، اسی کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ مقدس آسمانی کتاب ہے، جس نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا، جس نے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دیا، جس نے قلب و روح کو نئی زندگی بخش دی۔ اس پاک صورت کو اس پاک صورت کی گوں نہ گوں برکات کو کیوں کر قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ یعنی حضور ضیاء الامت نے ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ یہ اتنی خوبصورت جو ہے وہ صورت ہے اور اتنا خوبصورت کلام ہے کہ اس کی ساری کی ساری جتنی بھی اس کی فضیلتیں ہیں، جتنی بھی اس کی رحمتیں ہیں، اس کو انسان سمیٹ نہیں سکتا۔ وہ متعدد نام جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو یاد فرمایا، یعنی وہ جتنے بھی نام ہیں جو تعداد میں زیادہ ہیں، حقیقت شناس نگاہوں کو ان فیوز و برکات سے آشنا کر دیں گے جو اس میں بڑی خوبصورتی سے سمو دیے گئے۔ حقیقت شناس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو نظریں جو ہیں وہ حقیقت کو ڈھونڈنا چاہتی ہیں یا حقیقت کو پہچانتی ہیں، جو اس میں بڑی خوبصورتی سے سمو دیے گئے ہیں۔ ان ناموں میں سے چند یہ ہیں۔ اب یہاں پر جتنے بھی ہم نام دیکھیں گے، ساتھ ساتھ ان کے حاشیے بھی لکھے ہوئے ہیں، جن حاشیوں کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ تفسیر ضیاء القرآن سے پہلے یہ نام جو ہیں یا یہ الفاظ کس تفسیر کی کتاب کے اندر پہلے علماء نے ذکر کر دیے ہیں۔ تو سب سے پہلا نام یہاں پر ہم سورہ فاتحہ کا دیکھتے ہیں، الفاتحہ، یعنی رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی۔ ویسے تو ہم الفاتحہ جو ہم نارملی پڑھتے ہیں، جس طرح سے ایک کیا کہتے ہیں اس کو، زد عام جو ایک لفظ ہے سورہ فاتحہ کا نام کیوں رکھا گیا کہ وہ قرآن کریم کے بالکل سٹارٹ میں آ رہی ہے اور وہ قرآن کریم کو کھولتے ہی ہمارے سامنے سب سے پہلے آتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں حضور ضیاء الامت نے کتنا خوبصورت نقطہ جو ہے وہ ذکر کیا کہ رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی۔ یہ قرآن کریم جو ہے وہ تو گوں نہ گوں رحمتوں سے بھرا پڑا ہے نا۔ فاتحۃ الکتاب، یعنی قرآن کریم کے سر بستہ رازوں کی کلید کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک چابی کے طور پر جسے کہا جا سکتا ہے۔ ام القرآن، یعنی حقائق قرآنی کا ماخذ و منبع۔ السبع مثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں۔ یہ تو کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے سکولز میں بھی یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ سبع مثانی سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے کہ جو بار بار دہرائی جاتی ہیں 7 آیات۔ اور کہاں بار بار دہرائی جاتی ہیں؟ جو ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اس کے اندر بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسی فضیلتیں ہیں جن کی وجہ سے سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ الشفا، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تریاق کسے کہتے ہیں؟ جو زہر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، زہر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے جو دوا استعمال کی جاتی ہے۔ یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا ایک رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں، اس کے الفاظ کی تعداد 25 ہے اور حروف کی تعداد 123 ہے۔ یعنی یہ بھی ضیاء القرآن کا ایک انداز ہے کہ اس کے اندر صورتوں کا نزول کہاں پر ہوا ہے، اس میں کتنے رکوعات ہیں، کتنی آیات ہیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے۔ اب اس کے اندر جتنے بھی استعمال ہوئے ہیں الفاظ وغیرہ وہ کہاں سے لیے گئے ہیں، تو وہ ساتھ ہی ہمیں حاشیے میں مل جاتا ہے۔ روح
المعانی جو کہ روح المعانی جو کہ علامہ محمود آلوسی کی کتاب ہے اس سے لیا گیا، روح البیان سے لیا گیا دوسرا نام، اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ انوار التنزیل سے، اور چوتھا اور پانچواں بھی انوار التنزیل سے ہی لیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں آخری جو ملتا ہے کہ یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کا حاشیے میں روح المعانی کا نام لکھا ہے۔ اب ہم آئیں گے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی طرف۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے جو قرآن کریم کو کھولتے ہی جو سب سے پہلی آیت جو قرآن کریم کے شروع میں جو درج ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب ضیاء القرآن کا جو انداز بیان ہے اس میں آپ کو ہر چیز جس کی وضاحت کی ضرورت ہے وہ آپ کو حاشیے کی صورت میں بتا دیا جائے گا، یعنی ہر جہاں پر جس چیز کی وضاحت حضور ضیاء الامت نے کی وہاں پر آپ نے حاشیہ لکھ دیا اور نیچے حاشیے کی جو ہے وہ مکمل وضاحت دے دی۔ تو سب سے پہلا حاشیہ جو انہوں نے بنایا ہے بسم اللہ کے نام سے، اس کا حاشیہ پہلا جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ کو اہم مقام حاصل ہے۔ ہمیں ہمارے ہادی و مرشد علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سبق دیا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سبق دیا ہے کہ ہر کام جو بھی کام ہمیں شروع کرنا چاہیے وہ بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، دیا بجھا دیا کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے برتن دھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنی مشک کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا کرتے وقت انسان اپنے کارساز حقیقی کا نام لینے کا خوگر ہو جائے، یعنی عادی ہو جائے، تاکہ اس کی برکت سے مشکلیں آسان ہوں، اس کی تائید و نصرت سے اس کا توکل پختہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا نام بار بار لینے سے اس کا توکل پختہ ہو جائے گا، نیز جب اس سے ہر کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی عادت ہو جائے گی تو وہ ہر ایسا کام کرنے سے رک جائے گا جس میں اس کے رب تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ امام قرطبی نے صحیح سند سے یہ حدیث نقل کیا ہے کہ عثمان بن ابی العاص نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ جب سے مشرف با اسلام ہوا ہوں جسم میں درد رہتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ پڑھو اور 7 بار یہ جملہ کہو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ و من شر ما اجد و احاذر۔ تو پہلا جو ہے حاشیہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اس سے آگے مزید تفسیر جو ہے وہ ضیاء القرآن کی وہ سننے کے لیے آپ میرے پیج کو سبسکرائب کر لیجئے، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ویڈیوز کو شیئر کیجئے۔ جہاں پر بھی آپ کچھ نہیں کر رہے اور چاہتے ہیں کہ ساتھ تفسیر قرآن سن لیں تو ساتھ ساتھ ویڈیو لگا دیں اور سنتے بھی رہیے، اور ساتھ ساتھ آپ کو برکت بھی حاصل ہوتی رہے گی اور آپ کو قرآن پاک کے الفاظ کی سمجھ بھی آتی رہے گی۔ جزاک اللہ خیر۔